بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملعون عبدالشکور کے حوالے سے ہمارا روز اول سے موقف یہی ہے کہ یہ قانونی معاملہ ہے، عدالت میں اس کا فیصلہ ہونے دیں۔ لیکن جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو ہی اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، انہوں نے ہمارے خلاف عدالت لگائی، کذب کی، بیانی کی، جھوٹ بولا، بددیانتی کی، اور ایک ناموس رسالت اصحاب رسول و اہل بیت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کو بچانے کے لیے سیاسی کھیل کھیلنے کی کوشش کی۔ افسوس کہ کچھ لوگوں نے دانستہ اور کچھ نے نادانستہ طور پر یہ عمل کیا، جن میں سے اکثریت جب ان کو حقائق کا علم ہوا تو انہوں نے معذرت بھی کی اور اس معاملے سے پیچھے ہٹ گئے۔ ایک شخص جو کہ ہمیشہ ہر فتنے کا پروموٹر رہا ہے، سہولت کار رہا ہے، خواہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے منکرین کے ترجمہ قرآن کی تقریر ہو یا دیگر عصر حاضر کے فتنے ہوں، جس کے گھر سے روزانہ نہیں تو دوسرے دن قادیانیت کی سہولت کاری ہوتی ہے، اس انداز میں کہ ان کو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ نامعلوم کیوں اس ملعون کی سہولت کاری میں پیش ہے، اور اس میں وہ یہ پرواہ کیے بغیر کہ سفید ریش ہے، ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے، مسلسل ایک کمپین چلائے ہوئے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ معاملہ عدالت کے، اس میں نہ ہم مدعی ہیں نہ ہم گواہ ہیں، لیکن ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ملعون کے کچھ سہولت کاروں کی وجہ سے اس کیس میں ہمیں اگر کوئی اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملا تو ہم ضرور ادا کریں۔ ہم نے اپنے وکلاء سے مشاورت شروع کی ہے، انشاءاللہ وکلاء کی مشاورت سے ہم اس کیس میں فریق بننے کی بھی کوشش کریں گے، اور جو سہولت کار ہیں، خالی وہ ملعون نہیں جو اس کو شہ دینے والے ہیں اور جو اب بھی اس کو شہ دے رہے ہیں، ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو سہولت کار ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک مولوی کا نام پیش کر کے، ایک صاحبزادے کو آگے رکھ کے پاکستان میں توہین ناموس رسالت کی FIR کو مشکل بنایا جائے، اور کوئی مقصد نہیں۔ اس کیس میں اب تک تقریباً 20 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ہیں، کسی پر کوئی نہیں بولا، اور عجیب تماشا ہے کہ پہلے خود تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اعلان کرتے ہیں، جس میں نہ کوئی فرانزک کا ماہر شامل ہے، نہ کوئی سوشل میڈیا کا ماہر شامل ہے، نہ کچھ ہے۔ پھر خود ہی جب دیکھتے ہیں کہ قوم نے، علماء نے، مشائخ نے، وکلاء نے اس ملعون کے متعلق تمام شواہد کو دیکھ لیا، تو کہتے ہیں جی FIA میں شواہد دیکھنے وکلاء کیوں گئے؟ ہر مسلمان کا یہ حق ہے، ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ وہ ملک کے امن کی خاطر، قانون کی بالادستی کے لیے اصل حقائق کو جانے۔ معاملہ کورٹ میں ہے، ہم چاہتے ہیں عدالت کسی دباؤ کے بغیر یہ فیصلہ کرے، لیکن یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سہولت کار اس ملعون کا اپنے باپ کے نام کا یا دین کے نام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کوشش کرے گا کہ وہ اس ملعون کو بچانے کے لیے، تو پھر انشاءاللہ ہم قانون کے تمام دروازوں پر جائیں گے اور جو ممکن ہوا وہ کریں گے۔ ہماری جدوجہد قانونی ہے۔ یہ ایسے منافق لوگ ہیں کہ ایک طرف عدالت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے۔ کوئی وقت آیا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ یہ نام نہاد مفکر
جو ہر باطل فرقے کا سہولت کار بنا، اس نے ممتاز قادری کے اس میں کیا کردار ادا کیا تھا؟ مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ کی کمر میں کیسے چھرا گھونپا تھا؟ اور ہمارے مدارس کے اندر غامدیت کو پرموٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کیا تھا؟ اس کا اور برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کا کیا تعلق تھا؟ کیسے وہاں سے کیا کچھ ہوتا تھا؟ یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم کے سامنے رکھی جائیں، لیکن یہ سارا کچھ ہم انشاءاللہ ملعون عبدالشکور کے کیس کے بعد قوم کے سامنے لائیں گے، قوم کو بتائیں گے کہ یہ جو سہولت کاری ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے۔ مجھے امید ہے کہ ملک بھر کے علماء، مشائخ، اکابرین جو موقف واضح کر چکے ہیں اس پر اب جب چلان پیش ہو گیا اور قانونی طور پر وہ دستاویزات حاصل کی جا سکتی ہیں، ہماری کوشش ہے کہ وہ سارا مواد جو اس قابل نہیں ہے کہ دیکھا جائے لیکن اپنے اکابر کے سامنے لائے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس لے کر جائیں، مولانا فضل الرحمان کے پاس لے کر جائیں، مولانا انوار الحق کے پاس لے کر جائیں، مولانا قاری حنیف جلندری کے پاس لے کر جائیں، اور جو ہمارے اکابرین ہیں ملک میں، پیر ناصر الدین خاقوانی صاحب کے پاس لے کر جائیں، اللہ وسایہ صاحب کے پاس لے کر جائیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ جو شخص اس طرح کے ملعون کا سہولت کار ہو اس کے بارے میں پھر آپ کی کیا رائے ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ ملعون ایک صاحبزادہ ہے اس لیے اسے کچھ نہ کہا جائے، اس کا باپ مولوی تھا، تو پھر کیوں بتاتے ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر اس نے حضرت نوح کی بات نہیں مانی تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ صاحبزادہ ہونا اعزاز کی بات نہیں ہے، حلال زادہ ہونا اور اللہ کے دین کی بات کرنا اور ناموس رسالت کی بات کرنا اعزاز کی بات ہے۔ یاد رکھیے جو مواد اب تک ہم دیکھ چکے ہیں اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جانیں، ہماری آل اولاد، ہمارا مال، ہمارے ماں باپ، ہمارا سب کچھ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدنا بلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور آپ کے اصحاب و اہل بیت کی عفت پر قربان ہے۔ انشاءاللہ یہ بازو ہمارے آزمائیوں میں یہ پہلی بار نہیں آئے، یہ پہلے بھی بہت چیزوں میں آئے ہیں، ان میں نہ کبھی ہمت ہے نہ جرت ہے، اور اگر ان میں ہمت اور جرت ہے تو عدالت میں آئیں۔ کتنے دن گزر گئے؟ 1 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ ایف آئی اے کے خلاف عدالت میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اس ملعون نے گستاخیاں کی ہیں، یہ صرف اپنے ذاتی مفادات اور اپنی عصبیتوں، اور ممکن ہے جو یہ ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کیس کی بنیاد پر پاکستان میں ایف آئی آر کو مشکل بنایا جائے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جو توہین رسالت کرے گا، توہین اہل بیت کرے گا، توہین صحابہ کرے گا، توہین ازواج مطہرات کرے گا، اس پر ایف آئی آر بھی ہوگی، مقدمہ بھی ہوگا، عدالت بھی لگے گی، انصاف بھی ہوگا، لیکن قانون کے مطابق نہ تمہاری پریس ریلیزوں کو، نہ تمہارے بیانات کو، نہ تمہاری سازشوں کو ہم مانتے ہیں، پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ جو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی تائید میں آئے گا اسے بھی اور اس کی مفکری کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔